بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ. آج کی جو خبر آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس پہ ایک مکمل ڈیٹیل سے آپ کو آج کے ویلاگ میں تمام ٹیکنیکل پوائنٹس کو بھی بتاؤں گا. اس میں ہونے والی جو ڈیل کی افواہیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ جو آج اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران جو غیر شرعی نکاح کا جو کیس تھا، اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ خاور مانیکا کی بہن مریم مانیکا نے ڈھیر سارے انکشافات کر دیے اور وہ انکشافات کیے کہ جس کے بعد واقعی خاور مانی کا اصل چہرہ جو ہے غلاظت سے بھرا سامنے آ گیا. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ذکر کروں گا کہ آج ایک اور انتہائی اہم جو ہے استعفیٰ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ساتھ جو استعفے کی تاحال وجوہات سامنے نہیں آ سکیں. پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر تجزیہ اور خبر بر وقت ملتا رہے. ولاگ کا آغاز کروں گا شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان، رحیم اور کرم کرنے والا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی ہوں گے اس رب کائنات کے سائے کے تلے ہمیشہ محفوظ رہیں گے. آمین سم آمین. جیسے ہی میں نے اپنے ولاگ کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا، ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے جو اڈیالہ جیل میں غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت کے دوران جو ہبڑ دھبڑ ہوئی، جو باتیں، جو تبادلے جملوں کے تنقیدی تبادلے ہوئے خاور مانیکا اور خاور مانیکا کی بہن کے درمیان، اور جو اصل وجہ ہے جو بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی طلاق کی تھی، وہ بھی آج سامنے آ گئی. سب سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا آپ کو اس کیس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ آج سے 2 روز پہلے جو بشرا بی بی ہیں ان کا غیر شرعی نکاح کیس میں بھی آلریڈی وہ عدالتوں میں موجود ہیں، عدالت پیش ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اور توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی جو اسپیشل عدالت جو ہے اڈیالہ جیل میں ہے اس میں پیش ہو رہی تھی. ان کو اور عمران خان کو جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ پراپرلی سزا جج کی طرف سے سنا دی گئی تھی. اس سزا سنانے کے بعد یقیناً بشرا بی بی کو جو ہے وہ گرفتار کرنا تھا. ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ پراپرلی ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی تھی، لیکن عمران خان آلریڈی اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کی تو گرفتاری کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ تھا یہاں پہ احکامات کے بعد بشرا بی بی کو گرفتار کرنا. لیکن بشرا بی بی نے کل جس طرح مرد مجاہد، مرد مومن کا ساتھ دیا، اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنا جو ضرورت کا سامان تھا وہ لے کر اڈیالہ جیل پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی گرفتاری خود دینے آئی ہوں، میں اڈیالہ جیل میں ہی رہوں گی، میں اڈیالہ جیل سے نہیں جاؤں گی. لیکن ان کو ایک ٹریپ کے ذریعے ایک حکومت نے اور مشینری نے اپنی ویل جسٹرنگ دکھانی تھی کہ ایک خاتون ہے، خاتون کی حیثیت سے فرسٹ لیڈی ہم ان کو جو ہے وہ پروٹوکول کے ذریعے جو ہے پروٹوکول میں رکھیں گے. ملک ریاض کی گاڑیاں جو ہیں وہ مریم بی بی کو کہا گیا تھا سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس میں چھوڑنے کے بجائے بیریا ٹاؤن، معذرت چاہوں گا، بنی گالا میں ان کی رہائش پہ ان کو چھوڑا گیا. سب جیل اس کو ڈکلیئر قرار دیا گیا. اس ملک ریاض کی جو گاڑیاں تھیں اس میں کچھ اسپیشل برانچ کے، کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے، اور اس باوجود کہ جب بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے لے کے جایا جا رہا تھا تو انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ فی الحال آپ کے رہنے کے خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں، فی الحال ہم آپ کو سملی ڈیم کے ایک ریسٹ ہاؤس میں آج قیام پذیر رکھیں گے، اس کے بعد آپ اڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں گی. جو کہ اس ٹائم ایک گڈ جسٹرنگ دکھانا، ایک پوائنٹ سکورنگ تھی، ایک عوام کی سمپتھی گین کرنا تھی ان اداروں کی کہ ہم خاتون اول اور خاتون کا احترام کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بشرا بی بی کو بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کیا گیا، جب بشرا بی بی بنی گالا منتقل ہوئی، سب جیل ڈکلیئر کیا گیا، تو اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے انحصار کیا تھا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے کے جائیں. جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی دیگر ہماری خواتین کارکنان جیلوں میں ہیں، مجھے بھی جیل میں رہنے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں مرد مجاہد عمران خان کی بیوی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ جیل کی مشکلات میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی.
تو یہ ناظرین، یہ تو آ گیا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے معاملات، اور اس میں جو ڈیل کی بھی بات کی گئی اس کی باز گشت جو ہے آج بھی عدالت میں گونجی، جب غیر شرعی نکاح کیس جو تھا وہ اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ جو اس ڈیل کی باز گشت ہے، بشریٰ بی بی نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ڈیل کی مجھے آفر انہوں نے بالکل کی ہے، اور میں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، آپ جائیں اس سے بات کریں، اگر وہ ڈیل کے لیے راضی ہوتا ہے تو تب آپ مجھ سے بات کریں۔ تو یقیناً عمران خان تو بالکل کسی قسم کی ڈیل یا ڈیل کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بشریٰ بی بی نے بھی بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے بھی ڈیلز کی آفرز ہو رہی تھی کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، عمران خان کو ہم آپ کی گواہی کی بنیاد پر جو ہے وہ غیر شرعی نکاح کیس میں بھی ٹانگ دیں گے، توشہ خانہ میں بھی ٹانگ دیں گے۔ تو بشریٰ بی بی نے جو ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ بات کریں گے جی آج انٹرسٹنگ پارٹ، سب سے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر، یہ پورا انٹرسٹنگ پارٹ ہے، یہ ابھی تک جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں ابھی تک آپ کو یقیناً نہیں فراہم ہوئی ہوں گی۔ آج جو غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی، اس سماعت کے دوران جو ہے وہ خاور مانیکا کی بہن جو ہے مریم مانیکا، انہوں نے 10 سال بعد اپنی خاموشی کو توڑ کے آج میڈیا سے بات کی۔ بیسکلی یہ مریم مانیکا ہیں کون؟ آج سے 8 سال پہلے یہ یو اے میں پاکستان تحریک انصاف کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، پاکستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایکٹیو اور کارکن اور سرگرم تھی۔ ہوا اس طرح کہ عمران خان اور ان کی ملاقات ایک دفعہ ہوئی، جس میں انہوں نے عمران خان کو کچھ پریشان دیکھا، کچھ تکلیف میں دیکھا، اور عمران خان سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میری جو بہن ہے بشریٰ بی بی، وہ اللہ والی لوگ ہیں، ان کی اللہ سے بہت لگاؤ ہے، بہت روحانیت کا سلسلہ ہے، آپ اگر کہیں تو میں ان سے آپ کی بات کرتی ہوں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے اللہ کے دربار میں وہ مسئلہ رکھ کے آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو اس میں عمران خان کو فوراً تو جواب خان نے نہیں دیا کہ ہاں ملوائیں، لیکن کچھ عرصے بعد جب خان اس مشکلات میں گزر رہے تھے تو عمران خان نے مریم مانیکا کو کہا کہ جی مجھے بالکل جو ہے وہ بشریٰ بی بی سے ملایا جائے۔ یاد رہے کہ بشریٰ بی بی اس ٹائم جو تھی وہ بشریٰ مانیکا تھی، بشریٰ عمران خان نہیں تھی۔ پہلی ملاقات جو ان کی ہوئی اس میں عمران خان، مریم مانیکا، خاور مانیکا جو کہ بشریٰ بی بی کے سابقہ شوہر تھے، اور بشریٰ بی بی، یہ 4 افراد موجود تھے اس ملاقات میں۔ اس ملاقات میں خان صاحب نے اپنے مسائل کا بتایا، بشریٰ بی بی سے بات چیت ہوئی، پھر یہ جو سلسلہ تھا پیری یا مرشدی کا، آپ نے خود بھی سنا ہوگا، عمران خان خود بھی ان کو مرشد ہی مانتے ہیں، تو وہ ایک سلسلے سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع رہا۔ لیکن مریم مانیکا نے کہا کہ ہر ملاقات میں خاور مانیکا یا بشریٰ بی بی کے بچے موجود ہوتے تھے، کوئی بھی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں عمران اور بشریٰ اکیلے میں ملے ہوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں آج طلاق کی وجہ بھی بتا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جی خاور مانیکا جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب تھے، وہ مینٹلی فزیکلی ابیوز کرتے تھے، اور بعض اوقات تو اتنا انہوں نے مارا، ان کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی تھی۔ جب بشریٰ بی بی نے خاور مانیکا سے ان تمام مظالم کے بعد طلاق لے لی تو ان کی بہن جو تھی مریم مانیکا، وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو اپنے گھر لے گئیں۔ مریم مانیکا جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ خاور مانیکا کی وجہ سے تھا۔ خاور مانیکا جو ہیں وہ مریم مانیکا کے سگے بھائی ہیں۔ تو آج مریم مانیکا نے جو انکشافات کیے، ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا جی خاور مانیکا نے جو غلاظت، جو بکواس اپنی سابقہ بیوی یا اپنے بچوں کی ماں کے لیے کی، یقیناً وہ ایک غلط ہے، لیکن اس کا بھی قصور نہیں ہے۔ 2 مہینے وہ بھی بہت پریشر میں رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ واضح چیزیں جو بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب نے اس غیر شرعی نکاح کے اس میں سٹیٹمنٹس بیان ریکارڈ کروائے تھے، ان بیان اور یہ بیان دیکھا جائے آج مریم مانیکا کا بالکل ایک جیسے ہی ہیں، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی مترادف بیان نہیں ہے۔ تو یہ اس ٹائم جو ساری اصلیت، جو سارا اس غیر شرعی نکاح کیس کے حوالے سے جتنی بھی
अफ़वाहें थी। मानिका साहब ने एक इंटरव्यू दिया गलाज़त से भरा हुआ, जिस पे अपनी बीवी पे बहुत गंदे इल्ज़ामात लगाए, और इस बात की वजह से जो है वो इस केस को दोबारा एक जलती हुई पतीली वाला काम किया, आग को बढ़ाया गया। केस को यकीनन जो अपोज़िट लोग हैं जो इमरान खान को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, इमरान खान का एक इमेज जो है अवाम के सामने गंदा और गलीज़ लेके आना चाहते थे, उन्होंने ये भी कोशिश की, लेकिन आज के बयानात के बाद उनकी ये कोशिश भी जो है वो दम तोड़ गई है। व्लॉग में यहाँ पे ज़िक्र करूँगा जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं उन्होंने खान साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। उस इस्तीफ़े की वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन आर्टिकल 162 और आइन के तहत जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि मैं मज़ीद जो है अब अपनी सर्विसेज बतौर चीफ लाहौर हाई कोर्ट नहीं दे सकता। तो जनाब बिल्कुल उन्होंने इस इस्तीफ़े में कहा है कि अब अपनी मैं आगे आने वाली ज़िंदगी जो है उसके कुछ प्लान्स हैं उनको तरतीब दूंगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, अपने लिए कुछ वक्त निकालना है, वो करूंगा। ये वो जज साहब हैं जो ठीक 5 साल बाद जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होते। तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़े की वजह जो है अभी तक सामने नहीं आ रही, लेकिन जहाँ तक मेरे ज़ाती ज़राए हैं और कुछ सोर्सेज हमारे हैं उनके से बात करने के बाद मुझे यही फील हो रहा है कि जो अभी ज़ाती अना के मसाइल बने हुए हैं, जजेस को प्रेशराइज़ किया जा रहा है गलत फ़ैसलों की वजह से। तो इससे पहले भी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फ़ैसला दिया, जिनमें से एक ने 6 माह बाद चीफ जस्टिस बन जाना था। तो इस टाइम बिल्कुल मुकम्मल अदलिया पे भी एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि रिस्पेक्टेबल जजेस जो हैं वो इस्तीफ़े देते जा रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस हवाले से भी जो है वो मुकम्मल जजेस जो भी इस्तीफ़े दे रहे हैं, इस हवाले से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाली खबरें और तज्जिए के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर खबर और तज्जिए के बारे में फ़ौरन आगाही मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।